کل کا جو ضمنی الیکشن تھا اس الیکشن میں پی ٹی آئی نے 15 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. 5 سیٹوں پہ جو ہے وہ آزاد امیدوار اور مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. لیکن ایک پاگل شخص جو ہے وہ جیت کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ اپنا گھٹیا پن جو ہے اس سے چھپائے نہیں چھپتا. ہر معاملے میں وہ اتنی بے شرمی اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یہ لفظ جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں کہ بھئی تم 20 کی 20 سیٹیں جو ہے وہ جیتو گے تو پھر جو ہے وہ تم مانو گے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوئے. تم خود یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور اس کے باوجود جو ہے تم اس دن دوپہر کو بھی اپنا یہ بیانیہ پکا کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تم ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں بنا رہے تھے. تمہارے جو ورکرز اور تمہارے لیڈرز جو ہیں وہ بھی اسی قسم کی جو ہے وہ بہانہ سازیاں جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے جب تم حکومت میں تھے تو تم نے جو ہے وہ الیکشن کا عملہ اغوا کروایا، تم نے الیکشن ریگ کروائے، تم نے الیکشن میں دھاندلی کروائی. آج اگر مرکز میں اور صوبے میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو فری اور فیئر الیکشن ہوئے. ایسے الیکشن کہ جن کے اوپر جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے بھی جو ہے وہ نہ کوئی نقص امن کی، نہ انتظامیہ کی جانبداری کی، نہ کسی جگہ پہ الیکشن کے عملے کی کوئی جو ہے وہ رولز کے خلاف بات کرنے کی، نہ الیکشن کے عملے کے اغوا ہونے کی، نہ الیکشن کے عملے کے جو ہے وہ جعلی ووٹ کاسٹ کروانے کی جو ہے وہ کوئی خبر تک نہیں. اور اس کے باوجود جو ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے دھاندلی کی ہے. اور خاص طور پہ آنریبل چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی ذات کو تم نے اپنی گھٹیا ذہنیت اور اپنی جو ہے وہ بے شرمی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے عمران خان کی اس مہم جوئی کی بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اسے یہ وارن کرتی ہے کہ تم جو اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کر کے اور دھونس اور دھاندلی سے جو ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، یہ ہرگز نہیں ہوگا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی قیادت، اس کے سیاسی ورکرز، ہم کسی طور پہ تمہیں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تم اداروں کے سربراہوں کا، ایسے اداروں کے سربراہ جو خود اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی سیاست نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا مینڈیٹ ہے، نہ وہ اس طرح کی گفتگو کا جو ہے وہ جواب دینے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف تم اس قسم کی گھٹیا ہرسہ سرائی کر کے، اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر کے تم ان کو جو ہے وہ زیر بار کرنا چاہتے ہو. تمہیں اس گھٹیا پن کی اور ایسی حرکت کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کا جواب دیں گے. ہم چیف الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کے تمام ممبران جن کی انٹیگریٹی، جن کی آنیسٹی جو ہے ابو بورڈ ہے، جن کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ہے، ہم پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے باوجود ہم ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ لوز کیا ہے. آج تک ہوتا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزام وہ لگاتے ہیں جو الیکشن جو ہے وہ لوز کرتے، جو جیت جاتا ہے وہ تو کوئی بات ہو بھی تو نہیں کرتا. لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ پاگل شخص جو ہے یہ اس قوم کے جو ہے وہ پلے پڑا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، جیت کے بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اس کے مقصد اور بھی ہو سکتا ہے. فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ جب سے محفوظ ہوا ہے تو ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ
الیکشن کمیشن کو زیر بار اور دھونس میں لانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. اسی طرح سے اور گفتگو آج اس نے بڑی بے معنی اور آوارہ قسم کی اس نے گفتگو کی ہے. کہتا ہے کہ جی وہ جی مس ڈکلیریشن ہے جی شریف فیملی کی یا پی ایم ایل این کی جو دوسری قیادت ہے انہوں نے اپنی جو پراپرٹیز ہیں ان کو مس ڈکلیئر کیا، اپنے ایسٹس کو مس ڈکلیئر کیا. بھی آپ بتائیں فرح گوگی کی جو جائیداد کا آج سے 15 دن پہلے میں نے اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی، باقاعدہ انتقال، باقاعدہ رجسٹریاں جو ہے وہ ہم نے ثبوت پیش کیا تھا. وہ فرح گوگی کے آپ جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ وہ جو 458 کنال اراضی کا 5 ارب روپیہ رشوت وصول کر کے اس قوم کے 50 ارب روپے ہڑپ کروانے جو ہے وہ غبن کروانے کا جو تم نے ایک شیم فل ایکٹ کیا ہے، اس کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ وہ القادر ٹرسٹ جو ہے جو اس زمین کا مالک ہے، اس کے اوپر کیا تمہارے اور تمہاری اہلیہ محترمہ کے دستخط نہیں ہیں؟ لوگوں کو تم کہتے ہو کہ جی ان کی وہ اپنی جائیداد کا جو ہے وہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے، تو آپ نے تو اپنی اولاد کی بھی مس ڈکلیریشن کی ہے. آپ کو تو اس کا بھی نہیں پتہ کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور کہاں کہاں ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکا کریں اور کچھ شرم کریں، کچھ اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر جو ہے وہ آپ رحم کریں اور اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ پورے ملک کی سیاست کو جو ہے بہت گندہ کرتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے مختلف جو ہے وہ اداروں سے متعلق. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے اداروں کی ایک اپنی آئینی اور قانونی جو ہے وہ حیثیت ہوتی ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر کے اداروں کو جو ہے وہ زیر بار لانے کے لیے اس قسم کا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے. ہم اس رویے کی نہ صرف جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری قوم کو اور تمام سیاسی قوتوں کا جو ہے وہ اداروں کا پوری طرح سے جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے، اور اس کی جو بلیک میلنگ ہے اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اداروں کو نہیں آنا چاہیے. اداروں کو بھی چاہیے کہ اس جو ہے یہ جھوٹے بدماش کی جو ہے نا اس کی بدماشی میں نہ آئیں اور اپنے قانونی اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کریں. یہ اسی طرح سے 25 مئی سے پہلے اس نے جو ہے وہ بخار چڑھایا ہوا تھا کہ جی میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا تو میں بند کر دوں گا، میں چلنے نہیں دوں گا، میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، میں وہاں سے آؤں گا نہیں، میں وہاں سے جاؤں گا نہیں. لیکن جب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سختی کے ساتھ ہینڈل کیا گیا تو اس وقت طبیعت صاف ہو گئی. یہ پھر اس نے ڈی چوک میں آنے کی بھی ضرورت نہیں کی، وہیں سے جناح ایونیو سے جو ہے وہ تقریر کر کے جو ہے وہ چلا گیا. اور اس کے بعد اتنا بزدل انسان ہے یہ کہ یہ تقریباً 3 ہفتے جو ہے یہ پشاور جا کے چھپ کے بیٹھا رہا کہ میں اگر ادھر بنی گالہ میں آیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. پھر وہاں سے باقاعدہ ضمانت کروا کے، اور وہ بھی جب اسے پتہ چلا کہ وزارت داخلہ کو کیبنٹ نے مجھے گرفتار کرنے کی ابھی اجازت نہیں دی، مقدمہ درج کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک سب کمیٹی بنا دی ہے، تو پھر بھی جو ہے یہ بیل بیفور اریسٹ کروا کے تو جو ہے وہ یہ وہاں پہ پھر جو ہے یہ وہاں پہ آیا. تو اس کو جو ہے اگر جمہوری طور پہ اور آئینی طور پہ اور رولز اور قانون کے مطابق جو ہے اگر اس کو ہینڈل کیا جائے اور ادارے جو ہیں وہ اپنا اختیار استعمال کریں تو پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اور یہ جو ہے وہ جعلی جو ہے دھونس اور دھاندلی اور بدماشی کرنے والا شخص جو ہے یہ بالکل اپنی اوقات میں جو ہے یہ آ جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن ہوا ہے کہ جسے جو ہے وہ پورا دن پوری طرح سے پورے صوبے میں امن و امان رہا. 3140 پولنگ اسٹیشنز میں سے صرف
7 8 جگہ پہ معمولی وائلنس ہوئی ہے، جسے تو تکرار یا آپ ہاتھا پائی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. کوئی فائر آرم جو ہے وہ انجری نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا کوئی جانی یا ایون مالی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا. اور اس کے نتیجوں کو جو ہے وہ جنہوں نے لوز کیا انہوں نے بھی جو ہے وہ تسلیم کیا، اور جس نے جو ہے وہ جیتا ہے وہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ وہ ایک پاگل شخص ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور اس کو ایک بہانے کے طور پہ لیا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر سکے. اور وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی. بھئی دھاندلی تو اس وقت ہوتی ہے جب جو ہے وہ ڈبے جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، جب پریزائڈنگ آفیسر اغوا ہوتے ہیں، جب ان کو کسی فارم ہاؤس پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ حکومت اور انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، جب رات کو چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ ناپید ہو جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ چیف الیکشن کمیشن کو ملتے نہیں ہیں، اس کا جو ہے وہ ٹیلی فون نہیں سنتے. دھاندلی اس وقت ہوتی ہے، دھاندلی اس وقت ہوتی ہے جب ٹھپے لگا کے تو اگلے دن جو ہے وہ صبح 7 بجے پریزائڈنگ افسر کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیں جا کے جو ہے وہ اپنا رزلٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں. دھاندلی یہ ہوتی ہے، اور یہ تم نے کروائی ہے. یہ اس قسم کی دھاندلی تم کرواتے رہے ہو اپنے 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 حکومت میں، اور اتنے بے شرم ہو کہ جب یہ اس قسم کی دھاندلی ہوئی تو اس وقت تم نے پھر اس کا نوٹس بھی کوئی نہیں لیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے جو ہے وہ تم جو ہے وہ خلاف ہو گئے، وہاں سے تم خلاف ہوئے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اس کی تردید کریں کہ اس نے عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سے چور دروازے سے ملاقات کی کوشش کی، چور دروازے سے ملنے کی کوشش کی. جب وہ نہیں ملے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ان کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا شروع کیا. جب جسکا کے اس کی دھاندلی کا انہوں نے نوٹس لیا اور وہاں پہ ری الیکشن کروایا تو اس کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پھر ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ حاضہ سرائی جو ہے وہ اور اس قسم کی گفتگو شروع کر دی. میں آخر میں پورے دعوے اور یقین کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے آج جو ہے وہ کافی وقت صرف کیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہم نے اس کی طرح جو ہے وہ آج کسی کو گالی گلوچ کرنے، کسی کو تانا زنی کرنے اور کسی کے اوپر الزام تراشی کے بہانے ڈھونڈنے کے لیے وقت ضائع نہیں کیا. ہم نے خود احتسابی کی ہے، ہم نے اپنی کمزوریوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے، اور بنیادی طور پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان 20 حلقوں میں جن لوگوں کو اپنا امیدوار نامزد کیا تھا ان امیدواروں کے ذمے عمران خان کی گھٹیا، بیکار، ملک دشمن، جس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، جس نے لوگوں کے کوئی کام نہیں کیے، جس نے ملک کو تباہی اور کھنڈرات کی طرف جو ہے وہ لے کے گئے، اس 3.5 پونے 4 سال کی حکومت کا بیگج ان امیدواروں کے جو ہے وہ سر پہ تھا، ان کے ذمے تھا. ان کے حلقوں کے لوگ ان سے ناراض تھے، لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے، لوگوں کی سڑکیں گلیاں نہیں بنی تھیں، حلقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے. اور ایک تو وہ بھی ان کے ذمے جو ہے وہ بیگج تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان امیدواروں کو اپنے رینک اینڈ فائل، اپنے ورکرز میں، اپنے پارٹی عہدیداروں میں تو کسی حد تک جو ہے وہ قابل قبول بنا سکی، لیکن جو ووٹر اور سپورٹر ہے جو کہ پارٹی کا اس طرح سے پابند نہیں ہوتا، وہاں تک جو ہے وہ اس بات کو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری طرح سے لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ قائل یا اس بات کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو لے کے نہ دے سکی. تو اس لیے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے ایک ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی بری حکومت کا ایک بیگج تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی پوری سپورٹ جو ہے وہ ان کو نہ مل سکی. پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خلاف اگریسو تھے، پی ایم ایل این کے لوگ ان کو اس طرح سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہاں پہ ایک ایسی صورتحال بنی کہ جس صورتحال میں جو ہے وہ اتنا ہی فرق پڑا ہے کہ ماسوائے 2 حلقوں کے
باقی حلقوں میں فرق جو ہے وہ 4-5 ہزار یا 6 ہزار سے کم ہے، یا اسی جو ہے وہ لیول پہ ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے وہ الیکشن میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کے لیے بہتر کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کریں گے، بہتر انداز میں اپنی کمپین کو جو ہے وہ آگے چلائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. پنجاب میاں نواز شریف کا تھا، میاں نواز شریف کا ہے، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں یہ ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب کی، پاکستان کی حکومت کی ہے. پاکستان کو دہشت گردی جیسے اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جیسے بحرانوں سے جو ہے وہ نجات دلائی ہے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے، پاکستان کو موٹر ویز اور جو ہے وہ میٹرو کا ملک بنایا ہے، پاکستان کو جدید بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور کامیابی جو ہے وہ اگلے الیکشن میں حاصل کرے گی اور پاکستان کی خدمت کرے گی. آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں، کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہونے لگا ہے، تو کیا کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے مقابلہ ہونا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. پرویز لائی یہ دعویٰ آج انہوں نے کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب 22 تاریخ کو پرویز لائی ہوں گے، تو کیا حمزہ شہباز کو بچانے میں نون لیگ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے آصف زرداری صاحب یا دوسرے جو ہمارے اتحادی سربراہان ہیں، ان کے فیصلے کو میں پری ایمپٹ تو نہیں کر سکتا، اور فیصلہ جو اتحادی حکومت یا اتحادی جماعتیں کریں گی فیصلہ وہی جو ہے وہ ہوگا. باقی اس میں پی ایم ایل این کا جو نقطہ نظر ہے وہ خیر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا پہلے کیا نقطہ نظر تھا. شاید ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ ویسا ہی ہو، لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ اتحادی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے سربراہ ہے جو وہ کریں گے. باقی رہی بات آپ نے بات کی ہے چوہدری پرویز لائی کی، دیکھیں ہم تو جو ہے وہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت میں اور شفافیت میں، ڈیسنسی میں، عزت میں اور روایت میں جو ہے وہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے تو کل ہم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ پا رہے تھے کہ ہم الیکشن کے رزلٹ کو بھی تسلیم کریں، الیکشن کمیشن کا تمام فورسز کا جنہوں نے پرامن الیکشن کا انعقاد کرایا ان کو جو ہے وہ ان کو مبارکباد پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور اس بدبخت کو، اس پاگل انسان کو بھی، ہمارے بعض دوستوں کی یہ رائے تھی کہ اس بدبخت کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دے دی جائے. لیکن اس پاگل انسان نے جس قسم کی حرکت آج کی ہے، جس قسم کی اس نے گھٹیا گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ ہماری لیڈرشپ اور چیف الیکشن کمیشن کو اس نے جس گھٹیا جو ہے وہ تہمت اور زبان درازی کا نشانہ بنایا ہے، اس کے بعد پھر میں یہ کہہ دوں کہ پرویز لائی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے. 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز لائی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے اس کو ڈھونڈتا پھریں گے. اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا کہ آج جاوید لطیف صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں میاں شہباز شریف صاحب ہارے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جیتے ہیں. کیا وہ مسلم لیگ نون میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو چیمہ صاحب مسلم لیگ کاف میں کر چکے ہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون میں کوئی بندہ اس قسم کا کردار ادا نہیں کر سکتا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، اور خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا جو عزت اور احترام کا رشتہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ میاں نواز شریف کو اپنا قائد جانا، قائد سمجھا، اور ان کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا. ہم لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے ان کی کسی رائے کے اوپر بحث بھی کر لیتے ہیں، اختلاف بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس احترام کے ساتھ اور جس عزت کے ساتھ ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، اس قسم کا پاکستان مسلم لیگ نون میں کردار ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رانا صاحب، عمران خان نے آج بھی کہا کہ فوری جو انتخابات کروائے جائیں، اگر
تحریک انصاف پنجاب اور کے پی ٹی کی اسمبلی توڑ دیتی ہے تو کیا نون لیگ پورے ملک میں عام انتخابات کے لیے راضی ہو جائے؟ توڑے نا پہلے. اگر عمران خان جو ہے یہ الیکشن سے مخلص ہوتا تو یہ کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی توڑ دیتا. پہلے کیوں نہیں توڑی اس نے؟ نیشنل اسمبلی بھی نیشنل پرائم منسٹر تھا. جب پرائم منسٹر تھا اسے تو نہ توڑی، لیکن جب پھر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو رہی تھی تو اسے ناکام کرنے کے لیے اس نے قومی اسمبلی توڑی. اس دن ساتھ ہی پنجاب بھی توڑ دیتا، ساتھ ہی کے پی کے بھی توڑ دیتا. یہ خود اس بات سے مخلص نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے کل کو کہا نا کہ چلیں یہ الیکشن کروائیں، پھر یہ کہے گا چیف الیکشن کمیشن کو چینج کراؤ. اچھا جی، پھر چیف الیکشن کمیشن پھر کہے گا چیف جسٹس کو بھی چینج کراؤ. پھر جب وہ بھی چینج ہو پھر کہے گا کسی اور کو چینج کراؤ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک پاگل آدمی ہے. پوری قوم کو اسے سمجھنا چاہیے، اس کا جو ہے پوری طرح سے ادراک کرنا چاہیے، اور اس پاگل شخص سے جو ہے وہ ملک اور قوم کی جان چھڑانی چاہیے. اور اس کے اوپر ہم سب کو، پوری قوم کو، اور خاص طور پہ قوم کے نوجوانوں کو یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. ہماری نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں. یہ پاگل آدمی جو ہے یہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. یہ پتہ نہیں اس کا ہڈن ایجنڈا ہے کیا. تو اس کا جو ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے قوم. اگر قوم اس بدبخت اس پاگل انسان کو کی پہچان کر گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بھی بچ جائے گا اور قوم بھی بچ جائے گا. لاسٹ کویسچن. یہ فرمائیے گا کہ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے آنے میں جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں وہی لوگ کس نے پیش کرنی؟ جاوید وہ لطیف. یار چھوڑیں یار، آپ کو اور بات کریں. اچھا آپ بتائیں. یہ سر مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ مفاہمت کا بیانیہ چلے گا یا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ واپس چلے گا، آئے گا اور وہ چلے گا؟ اور سیکنڈ اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، قیادت کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے دائر کرنے جا رہی ہے. کل کی الیکشن کے بعد آپ سٹل وہی ایمبیشن رکھتے ہیں، وہی اس طرف؟ جی بالکل، جو ہمارا موقف تھا وہ موقف اسی طرح سے ہے. باقی رہی بات ووٹ کو عزت دو اور جو ہے وہ مفاہمت. دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر کا ایک ہی نعرہ، ایک ہی موقف تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، خواہ وہ ووٹ کو عزت دو، خواہ وہ مفاہمت تھی یا خواہ وہ مزاحمت تھی، کہ غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے. کل کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کی جیت ہے کہ کل کا الیکشن فری بھی تھا، فیئر بھی تھا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں تھی. آئندہ بھی الیکشن جو ہیں وہ فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.